الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کی آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت؟ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں اہل بیت کی شان میں، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت؟ مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈل کا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے بیان اہل بیت۔
اور بے ادب گستاخ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج کا یہ جمعہ محرم الحرام کا مبارک پہلا جمعہ آپ کے سامنے ہم سب حاضر ہیں، اور خطبات محرم کتاب پہ لال ہوتے ہیں، بیٹھو۔ آج کے اس مبارک جمعہ میں جو ہے، آج الحمدللہ محرم الحرام کا یہ پہلا جمعہ اور اسلامی سال میں یہ پہلا مہینہ بھی ہے، اور آج سے 1445 ہجری بھی چالو ہو چکی ہے، یعنی اسلام آ کر 1445 سال بھی الحمدللہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اسلام کو باقی رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ جیسا ہی محرم کا یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے خیالات میں کربلا کے مبارک واقعات اور شہادت و عظیم شہادت سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی مبارک متبرک خاندان، آپ کی مبارک اولاد، بھانجے بھتیجے کی شہادت واقعات بھی، اور آپ کے مبارک غلاموں کے واقعات بھی ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کا یہ پہلا جمعہ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ محبت اہل بیت میں سنیں گے۔ قبل اس کے کہ اپنے اس مبارک ٹاپک پر میں آپ کے سامنے کچھ بولوں، آئیے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ درود پڑھنے کی اہمیت فضیلت کو سنتے چلے، کیونکہ درود پاک کا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ اور شوق عطا فرمائے پڑھنے کے لیے، کہ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جیسا کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر جمعہ کے دن خاص طور پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے اس وقت خاص طور پر کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، وہ اس لیے کہ عام دنوں میں جو تم درود پڑھتے ہو وہ درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن جمعرات کی شب یعنی جمعے کی شب اور جمعہ کے دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے درود کو میں خود اپنے کان سے سماعت یعنی سنتا ہوں۔ لہذا جمعہ ایک ایسا مبارک دن بھی ہے جو تمام دنوں کا سردار بھی ہے۔ ہفتے میں جو 8 دن ہوتے ہیں، یہ 8 دنوں میں تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ لہذا جمعہ کے دن ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے، اذان کے ساتھ اپنے کاروبار بند کر مساجد میں آئے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بھی بلند فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے کثرت سے اور محبت سے پڑھنے سے بندے کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے بزرگان دین نے درود پاک کے بہت سے واقعات اپنی کتابوں میں لکھا ہے، محدثین نے بہت سے حدیثیں درود پاک کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتانے کے لیے اپنے مبارک کتابوں میں جمع فرمائی ہے۔
کہ جیسا کہ علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک مبارک کتاب جو ہے آپ نے اس میں بھی درود پاک کے فضائل کو لکھا ہے، جیسے کہ عبد الرحمن الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک کتاب دلائل الخیرات بھی درود پاک پر بہت بہترین کتاب ہے۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ خبر اس کے میں کچھ بتاؤں آپ کے سامنے آئیے۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، شامل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محرم کا یہ مبارک مہینہ، اس لیے اس کو میں مبارک مہینہ بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو مہینوں کو وہ مبارک مہینے کہا ہے ان میں سے یہ محرم کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی یہ مبارک مہینہ ہی تھا، اور ابتداء اسلام میں بھی اگر آپ دیکھیں عرب کے لوگ، مکے کے لوگ جو ہے مشرکین کچھ مہینوں کے میں لڑائی جھگڑا قتل غارت گری نہیں کرتے تھے، ان مہینوں میں ایک مہینہ مبارک محرم کا بھی ہے۔ یعنی محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ مشرکین اس مہینے میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ پھر اسلام آنے کے بعد بھی یہ مہینہ مبارک ہی رہا، شروع سے اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے محرم کی، اور اس محرم کے اس مبارک مہینے کے جو خاص طور عاشورہ کا دن ہوتا ہے 10 تاریخ پر، 10 محرم کا دن، تو 10 محرم کا وہ مبارک دن ہے۔ اس دن میں بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے۔ 10 محرم کا دن، جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی وہ 10 محرم عاشورہ کا دن تھا۔ کتنے انبیاء علیہ السلام کو اس مہینے میں اور خاص طور 10 تاریخ کو اللہ نے کیسے انعامات بھی عطا فرمایا، ان کے دعاؤں کو قبول بھی فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام ہے، بہت سے ایسے واقعات 10 محرم کو ہوئے ہیں، لیکن یہ مطلب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ کی تیاری کی، 40 دن کے بعد جب آگ تیار ہو گئی، پھر اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جس دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ اس کی وجہ سے ٹھنڈی ہو گئی تھی، آگ جانے کے بعد وہ بھی، یعنی آگ جس دن ٹھنڈی ہوئی وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ آپ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی، اللہ کی اور نبی کی بات نہیں مانی، تو نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ کا عذاب پانی کی شکل میں آیا اور 40 دن تک بارش ہوتے رہی لگاتار، نان اسٹاپ، جو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس میں آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے۔ اس طرح حال یہ ہوا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ پوری دنیا اس پانی میں ڈوب گئی، وہی لوگ بچے جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، جو 72-73 لوگ تھے، وہ لوگ کشتی نوح میں سوار تھے، جو نبی کو نبی مان کر اللہ پر ایمان لا کر وہ لوگ نوح علیہ السلام کے کہنے پر کشتی میں سوار ہو گئے، لہٰذا اس کشتی میں سوار ہونے والے بچ گئے
اور ساری دنیا غرق ہو گئی، ڈوب گئی، تو نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان تھما، طوفان کا آنا ختم ہوا، اور طوفان تھمنے کے بعد آپ کی کشتی جو کہ پہاڑ پر جو ہے جا کر ٹھہری اللہ کے حکم سے، تو وہ یعنی طوفان جب ختم ہوا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ 10 محرم کے دن ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے بات کرنے کا شرف اور عزت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلا کر جب پہلی مرتبہ بات کیا، کلام کیا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ سب سے خطرناک ظالم شخص فرعون، جس نے انسانیت پر ظلم کر رکھا تھا، جب وہ ہلاک ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے پر انسانوں پر رحم کھاتے اس ظالم کو قتل، یعنی یوں کہے کہ اس ظالم کو غرق کیا، فرعون مرا، اور اس کی وجہ سے پورے انسانوں کو ایک راحت اور سکون ملا ہے۔ اتنا ظالم آدمی تھا، وہ غرق ہوا، پانی میں ڈوب کر مرا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور 10 محرم کا مبارک دن ہے، اسلام ابھی آنے سے پہلے، یعنی رمضان جیسے مبارک کا مہینہ ہمیں ملنے سے پہلے، رمضان کے مبارک روزے ملنے سے پہلے 10 تاریخ کا روزہ پہلے فرض تھا رکھنا، ضروری تھا 10 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ 10 تاریخ کا روزہ خود ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام بھی رہا کرتے تھے، صحابہ بھی رہا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آج بھی 10 محرم کا روزہ سمندر میں رہنے والے مچھلیاں تک رہتے ہیں، آسمان میں اڑنے والے پرندے تک 10 تاریخ کا روزہ رہتے ہیں۔ یعنی محرم کا مبارک مہینہ بھی 10 تاریخ جو یوم عاشوراء جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس دن کی بڑی اہمیت پہلے سے ہے۔ پہلے رمضان جیسے مبارک روزے نہیں ملنے سے پہلے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی رکھے یا نہ رکھے اس کی مرضی ہے۔ یعنی 10 تاریخ کا روزہ محرم کی یہ پہلے اس کی اہمیت تھی اور پہلے یہ فرض تھا۔ اسی طرح اگر آپ آگے بڑھے کہ یہی مبارک دن جن کے یعنی یہ مہینہ ایسا پورا مہینہ محرم کا مبارک مہینہ ہے جس میں مشرکین لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے اور اپنے تلواروں کو نہیں نکالتے تھے، مشرک بھی اس مہینے کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اور پھر میں نے ابھی آپ کو بتایا کئی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات جو عطا فرمایا ہے، وہ محرم کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی، اور 10 تاریخ یہی محرم کے مہینے کے روزے کی بڑی اہمیت بھی تھی، جو بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اسی 10 تاریخ کو 10 محرم کو یعنی محرم کی 10 تاریخ کو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت جو ہوئی ہے اسی مبارک دن کو ہوئی ہے، 10 محرم کو۔ لہذا میں بتا رہا ہوں کہ آپ 10 تاریخ یعنی محرم کا مہینہ پورا عزت والا ہے، اور اس میں خاص طور 10 تاریخ کا جو مبارک دن ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا دن ہے، بڑے مبارک دن ہے کہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت جیسے بڑا انعام عطا فرمایا۔ پھر اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت جو آئے گی اللہ کے حکم سے وہ بھی 10 تاریخ کا دن ہوگا، 10 محرم کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا۔ بے شمار محرم کے بارے میں احادیثیں موجود ہیں، اور غنیت الطالبین کتاب میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے کے بارے میں بہت سی باتیں بھی لکھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے محرم کا مہینہ اللہ کے ہاں بڑا عزت والا مہینہ ہے۔ مشرک بھی اس مہینے کی عزت کرتے تھے، جانور بھی اس مہینے کی عزت کرتے ہیں، اور کئی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں انعامات عطا فرمائے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس مبارک مہینے کی عزت کرے، خوب نیکیاں کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو بھی ختم فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین کہنے سن سے ادا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ یہاں تک میں محرم کے مبارک مہینے کے بارے میں کوئی باتیں بتا رہا تھا، کیونکہ اس مہینے میں خاص طور پر جو ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ابھی جو بتایا ہے کہ جیسا یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے خیالات میں خاص طور پر کربلا کے واقعات گونجتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ مبارک مہینہ جس کی ہم ادب کرتے ہوئے، جس کی مہینے میں عزت کرتے ہوئے، ہم اس مبارک مہینے میں یعنی خاص طور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ادب میں، ان کی عزت میں ہم اپنے گھروں میں شادی بیاہ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن نواسۂ رسول کی شہادت ہوئی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں۔ اس ادب میں کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ آگے میں بھی اب بتاؤں گا۔ تو خیر، یہ مبارک مہینے میں خاص طور سے ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے، تو آج کا میرا موضوع، آج کا میرا ٹاپک یہ ہے، حضور کے خاندان یعنی حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اسلام کو اگر ہم پڑھیں اور سمجھیں، پورے دین کو، ہمارا اسلام کو اگر پڑھنا چاہے اور سمجھنا چاہے تو پورا دین اور اسلام دو چیزوں میں مشتمل ہے۔ اگر آپ پڑھیں، میں آسان کر بتا رہا ہوں، دو چیزوں پر پورا اسلام ہمارا مشتمل ہے، اور ان دو چیزوں پہ عمل کرنے کا نام ہی اسلام ہے، دین ہے اور ایمان ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ جس کا پورا لعاب دین ہے، جس کو پھیلا تو وہی دین ہے، وہی ایمان ہے، وہی اسلام ہے۔ تو وہ دو چیزیں، ایک ہے تعظیم اور ایک ہے تعلیم۔ تعظیم اور تعلیم، یہ دو چیزیں آپ کو پورے اسلام میں ملیں گے، یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا، جیسا نماز ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، حلال روٹی کمانا ہے، یہ سارے اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو ایک ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا، اور دوسرا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس اسلام میں آنے کے بعد، ان اسلام میں اللہ نے جن کو عزت عطا فرمائی، جن سے اللہ خود محبت کرتا ہو، جو سمجھے دوسرے لفظوں میں، جس سے اللہ خود محبت کرتا ہو، تو ان کی تعظیم اور ان کی عزت کرنا، یہ بھی دونوں چیزیں ہیں، جس کو تعظیم کہتے ہیں۔ تو تعظیم اور تعلیم دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندے کے پاس تعلیم ہے، یعنی اسلام پہ عمل کرتا ہے، لیکن حضور کی عزت نہیں کرتا، جبکہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، فَتُوَقِّرُهُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے نبی کو خوب عزت کیا کرو۔ قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کسی مفتی کا فتویٰ بتا رہا ہوں۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کی خوب عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، تو لہٰذا پتہ چلا کہ اسلام کا حصہ تعظیم اور تعلیم بھی ہے، دونوں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی تعلیمات پر عمل کرے، یعنی کلمہ پڑھے، جیسے کہ وہابی بدعقیدوں کو دیکھ لیا، نماز میں ہم ان کو دیکھ لیں، روزے میں ان کو دیکھ لیں، تعلیمات پہ تو بہت عمل کرتے ہیں، داڑیاں ان کے لمبی ہوتی ہے، نماز یہ ان کا حال یہ ہے کہ پیشانی پر نماز کا گھٹا ان کو موجود رہتا ہے، نماز کی وجہ سے تو کالے دبے ان کے سروں پر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں وہ کہیں ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کئی اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جیسا ہی یہ مبارک مہینہ محرم کا شروع ہوتا ہے تو خاص طور پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور کربلا کے واقعات میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو آج کے دور میں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، وہابی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی صرف تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور تعظیم نہیں کرتا، اور کوئی ایسا بھی فرقہ اور ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، تعظیم تو کرتے ہیں، تعلیمات سے دور ہے، داڑھی نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، لیکن تعلیمات سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں بھی جو ہے معتبر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پہلا والا فرقہ جو تعلیمات پہ تو عمل کر رہا ہے، بزرگوں کی عزت نہیں، نبی کی عزت میں بے ادبی کرتا ہے، وہ تو دین میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو اسلام کے باہر ہے۔ لیکن جو تعلیمات
تعظیم کرتا ہے بزرگوں سے، عزت کرتا ہے بزرگوں کا ادب کرتا ہے، لیکن تعلیمات سے دور ہے، وہ بڑا گناہ گار ہے۔ سنی وہ ہوتا ہے جو تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہے اور اپنے بزرگوں کی عزت کرنا بھی جانتا ہے۔ ہمیں دونوں چاہیے، تعلیم اور تعظیم، یہ دونوں ہمارے، یہی اسلام کا لب لعاب ہے۔ پورا اسلام اسی دو چیزوں پہ آپ کو ملے گا، یا تعلیمات یا تو تعظیم، اور دونوں کا حکم اللہ نے عطا فرمایا۔ ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو تعلیمات اور تعظیم یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ تو جن کو اللہ نے عزت دی، آپ نے یہ آیت بار بار قرآن پاک میں سنی ہوگی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے جن کو عزت دی، اللہ جس کو چاہے عزت دے دے، وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے اللہ بے عزت کر دے۔ تو اندازہ کرے جس کو اللہ عزت دے اس کو پوری دنیا بے عزت نہیں کر سکتی۔ پوری کوشش کر لیا جاتا ہے کہ پورے وہابی پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ جیسا ہی جو ہے ہم بزرگوں کے بارے میں ایل فیل بک رہے ہیں، لیکن ان بزرگان دین کی شان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ ذرا غور سے بات کو ذہن میں بٹھائے، جن کو اللہ عزت دے، اللہ جس کو عزت دے اس کو کون بے عزت کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں تعلیم اور تعظیم دونوں چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ جیسا ہی یہ مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، خاص طور ہمارے حیدرآباد دکن میں ایک کالا پینٹ کالا کوٹ پہن کر ٹائی وائی لگا کر، میں بالکل لڑائی جھگڑے نہیں، بالکل ایک حساب سے ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جو ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اتنا کھل کر آپ کیوں بولتے ہیں وہابیوں کے خلاف؟ آج ملنے کا دور ہے۔ میں نے کہا کھل کے بولنا ہم نے پہلے شروع نہیں کیا، پہلے ان لوگوں نے بولنا شروع کیا دین کے خلاف، اور جن کو اللہ نے عزت دی بزرگوں کے خلاف۔ آج انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے انٹرنیٹ پہ دیکھ کر ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آج انٹرنیٹ پر دیکھ لے، آج خود حیدرآباد میں جو بدبخت جس کا نام لے کر میں اس کو مشہور کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لے، عمران جو اولڈ سٹی کا ہی رہنے والا تھا، جس کو عمران برادر کہتے ہیں، اور نامپلی کبھی گارڈن کے پیچھے بڑا سا ہال لے کر ہر 8 دن میں ایک بار محرم کے مہینے میں بیانات کرتا ہے۔ ان بیانات میں وہ غوث پاک کی شان میں بیان بھی کرتا ہے، توحید کے نام پر، توحید کے نام پر غوث پاک کے بارے میں بولتے کی باتیں کرتا ہے، غریب نواز کے بارے میں گندے باتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ امام حسن، امام حسین، مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے بارے میں گندے باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم توحید سمجھا رہے ہیں۔ میں نے کہا توحید 2 چیزوں کا نام ہے، تعلیم اور تعظیم، دونوں چیزیں ہونا چاہیے، تعلیم بھی ہونا چاہیے اور تعظیم بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا باتیں تو لگا، تو لوگ جو ہے آج ان کو فالوورز بن رہے بچے، انٹرنیٹ کا دور ہے، فون جو ہے نا گھنٹوں گھنٹوں یہ ہے فون، ہمارے بچوں کے نوجوان کے حال دیکھ لے، فون ہاتھ میں سے نہیں جا رہا ہے کہ فونوں میں زیادہ وقت گزارنا، یوٹیوب پر، فیس بک پر آج وہ لوگ پھیلا رہے ہیں گندگی بزرگوں کے بارے میں بے کی باتیں کر کر۔ تو میں نے کہا جب وہ کھل کر بول رہے ہیں، ان کا بولنا تو ان کو نہیں دکھتا، جو کہتے ہیں نا ہم کسی کو برا نہیں بولتے، میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ تو کھل کر بولے، اپنی تقریروں میں کھل کر بزرگوں کے خلاف بولے، اپنے فیس بک اور انٹرنیٹ پر بیتوں کی باتیں پھیلائے۔ اور جب سنی عالم کسی مسجد میں بیٹھ کر سنیوں کو کہہ کے سنیوں، وہابیوں سے، شیعہ سے بچ کے رہو، تو لوگوں کو بڑا تکلیف ہوتی ہے، آپ تو غلط بول رہے ہیں، آپ تو جو ہے لڑا رہے ہیں مسلمانوں میں، آپ تو جھگڑے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب وہ بولے تو کچھ نہیں، ہم بولے تو لڑائی، جبکہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ میں ان بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ مت دیکھا کریں یوٹیوب پہ، تمہارا میں بتاتا کہ آپ یوٹیوب کھول کر عمران جیسے بدبخت کا نام مار کر رہے، کس نے بیوتر کی باتیں وہ توحید کی آڑ میں، یعنی اللہ کے محبت میں، اللہ کے محبوبوں کی شان میں بیوتر کی باتیں کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 3-4 سال پہلے یا خود پورے میں ایک اہل قبیس کی جو مسجد میں بیٹھ کر اس نے جو ہے امام حسین کی شان میں بکا تھا۔ یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے شروع میں، کیونکہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں، ہم بھی انٹرنیٹ کا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکا تھا، جس میں یعقوب پورے کے سنی اور شیعہ دونوں مل کر اس پہ حملہ کرنے گئے، تو خیر وہاں سے وہ مسجد سے بھاگ گیا۔ تو ماحول وہ خراب کر رہے ہیں، شہر کا ہم نہیں۔ لہٰذا
آج ضروری ہے کہ کھل کر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اہل بیت کی محبت یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور ہم سنی ہیں الحمدللہ۔ ذرا یہ بھی یاد رکھیے، جہاں ہم وہابیوں سے چڑھتے ہیں، چڑھتے کیا، ہم تو ان کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ بغیر فاتحہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، جو پڑھ لے وہ گناہ گار ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، وہ دوبارہ جا کر گھر میں نماز پڑھے یا سنے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیا بھائی کس کے پیچھے ہمیں نماز ہو جاتی ہے؟ کہ پڑھانے والا تو قرآن پڑھتا ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ خالی قرآن یہ دیکھ رہے کہ آپ قرآن سنو بس کوئی بھی پڑھائے، تو میں نے کہا کچھ آج غیر مسلم شنکر آچاریہ بھی آپ نے دیکھا انٹرنیٹ میں، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، کچھ غیر مسلم قرآن کی آیتیں پڑھے ہوئے، تو کیا اس کو اپنا امام بنا لو گے؟ نبی کوئی بھی نماز پڑھا رہا ہو ہمیں کیا مطلب ہے، ہمیں تو امام سے مطلب ہے۔ تو امام نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کو بھی دیکھا جائے گا، ورنہ تو فون ہے، فون میں بڑے بڑے میموری کارڈ ہے۔ ایک کام کرو، آپ کو خالی قرآن، بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن سننے سے مطلب ہے بھائی کس کے بھی پیچھے نماز پڑھ لو، چھوڑو یہ سنی وہابی۔ میں نے کہا یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ میں نے کہا بھائی سنو، اگر آپ کو خالی قرآن سننے سے مطلب ہے تو فونوں میں آج کل بڑے بڑے میموری کارڈ آ گئے ہیں، ایک کام کرو قرآن میموری کارڈ میں نماز کو ریکارڈ کر لو، اور جب بھی نماز کا ٹائم ہوا امام بنا لو موبائل فون کو، تو بھائی چلو بھائی آپ ریکارڈنگ چھوڑ دو، آپ کو نماز پڑھا دے گا۔ کیا بے تک کی باتیں ہیں کہ صرف قرآن سننا ہے؟ بھائی قرآن کو ساتھ ساتھ تعلیمات پر بھی اور قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے، تو غور سے سنو بچے۔ تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ لوگ کھل کر بول رہے ہیں تو ہم بھی کھل کر بول رہے ہیں، کسی کو برا مت بولو۔ یہ آج میں نے کہا یہ کس کی بولی ہے؟ وہ ہمارے بزرگوں کو بولتے رہے اور ہم خاموش رہے، وہ اسلامی تعلیمات پر نوجوان بچوں کو عمران جیسی بدبخت بھٹکا رہا ہے۔ مرزا انجینئر جو ہے اپنے غلط ترجمہ حدیث اور قرآن کی آیتوں کا غلط معنی اور ترجمہ کر کے بچوں کو بھٹکا رہا ہے، بچے فالو کر رہے ہیں ان لوگ کو، اور ہم سنی خاموش رہے۔ ان کو خاموش بٹھانے میں سب سے بڑا رول جو ہے نا مقامی لیڈروں کا بھی ہوتا ہے۔ ہاں مولانا ہم کو سب کو لے کے چلا، کسی کو برا مت بولو۔ میں نے کہا بھائی آپ بھی تو جب الیکشن آتا ہے تب برا بولتے نا، بولتے نا فلاں پارٹی یہ فلاں پارٹی وہ ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کرسی کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا آپ کرسی کے لیے بولے، ہم ایت الکرسی کے لیے بولیں گے۔ کیا بکواس لگا رہے ہیں؟ بعض بھولے مزاج کے لوگ آتے میرے پاس آ کے بولے مولانا ابھی کیا بولے آپ، وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کس کے بھی پیچھے پڑھ لینا ہے؟ آج دور کیسا چل رہا ہے کہ دیکھیے اتحاد ضروری ہے، مل کے رہنا ضروری ہے۔ اور یہ کہاں سے آپ نے سیکھا کہ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ میں نے کہا یہ سبق ہمیں کربلا سے ملا ہے، کربلا سے ملا ہے۔ سننا چاہے گا کربلا کے واقعات سن کر صرف رونا، چیخیں مار مار کر یہ گناہ۔ سنیے آپ، محبت حسین میں رونا اچھی چیز ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہوں، چیخیں مار مار کر رونا، ہتھوڑے مارنا جس کو محبت کہتے ہیں، یہ گناہ۔ پھر کربلا کیا اب یہ سمجھے کہ محرم کے مہینے میں ہم کالے کپڑے پہن لیں یہ صحیح ہوگا؟ میں نے کہا یہ بھی گناہ۔ آپ پورے 13 محرم میں 13 تاریخ تک 3 قسم کے مکمل کپڑے کلر کے نہیں پہن سکتے۔ ذرا بچے بھی غور سے سنیں، آپ اس میں بات پھیلائے کہ 3 قسم کے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے۔ ایک جو ہے نا ٹوٹل کالا کپڑا، اوپر سے نیچے تک ٹوٹل کالا کپڑا، دوسرا ٹوٹل لال کپڑا اوپر سے نیچے تک، اور تیسرا ٹوٹل ہرا کپڑا۔ کیوں؟ کیونکہ کالا کپڑا پہنا یہ شیعوں کی پہچان ہے، اور لال کپڑا پہنا جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے، خارجی وہابی اس دور کے منافقین خوشیاں منائے تھے لال کپڑا پہن کر، تو یہ ٹوٹل لال کپڑا پہنا خارجیوں کی پہچان ہے۔ اور ٹوٹل گرین کلر کا کپڑا پہننا، بچوں کو پورا کرتا پیجامہ ٹوٹل گرین پہناتے ہیں۔ میں نے کہا وہ گرین کپڑے پہننا یہ علم اٹھانے والوں کی پہچان ہے، جس میں باجا بھی بجتا ہے، لوگ انگاروں پر ناچ کے بھی بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ سارے یہ کر کر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ سارے کام فضول ہے۔ اگر واقعی امام پاک کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں، جس کام کے لیے کربلا میں امام حسین شہید ہوئے تھے وہ کام کو آپ آگے لے کر چلو۔ وہ کام دین پر مضبوطی سے جمے رہنے کا ہے، شریعت پر نیک کام کرنا ہمیشہ کیسے بھی حالات ہے۔
گناہ نہیں کرنا، یہ امام حسین کا پیغام کربلا تھا۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ہم 10 تاریخ کو میں آپ کو پیغام کربلا سناؤں گا کہ اصل میں کربلا ہے کیا۔ کربلا سچائی پہ مضبوط ٹھہرنے کا نام کربلا ہے۔ حق پر، سچ ہونے پر، یعنی آپ سچے ہیں تو سچ پر مضبوطی سے ٹھہرے رہو، حالات کچھ بھی رہے، اسی کا نام کربلا ہے۔ تو وہ تعلیمات کو ہم عمل نہیں کر رہے، تو لہذا کالے کپڑا پہننا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ تو گناہ ہے پہلے تو، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ دونوں کا تحفظ ہماری نظر میں، جہاں اگر کوئی صحابہ کو برا بولے گا ہم تم سنی کھڑ جائیں گے، اور کھڑ کر اللہ نے جو ہمیں علم اور طاقت عطا فرمائی ہے ہم بولیں گے اس کے خلاف کہ کسی صحابی کو نہیں بولے، ہر صحابی جنتی ہے۔ تو جو ہمارا یقین، جو ہمارا ماننا، جو ہمارا عقیدہ صحابہ کے لیے ہے کہ کوئی شخص صحابہ کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں غلط نہیں بول سکتا، کیونکہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہے، سچے ہیں، یہ میں نہیں کرا، خود قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ حسنا، اے حبیب میں نے تیرے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے، سچے ہیں، ان کے آپس کی جو لڑائی ہوئی ہے صحابہ میں اس پر مسلمانوں کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ جو لوگ ان کے لڑائی، آپس کی جو لڑائی تھی وہ لڑائی بھی جو ہے دین کے لیے تھی، کوئی دولت کے لیے نہیں تھی، اور نہ ہی نام نمود کے لیے تھی، نہ کرسی کے لیے تھی، نہ پیسے کے لیے تھی۔ لہذا جب ہم صحابہ کی شان میں اگر کوئی بکے گا، ان کو گالیاں دے گا تو ہم ان کا تحفظ بھی جانتے ہیں اور ہم کھول کر بولیں گے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی حضور کے گھر والے کے بارے میں بکے گا، حضور کی اہل بیت، مولا علی کے بارے میں، امام حسن، امام حسین اور ان کی اولاد کے بارے میں بولے گا، تب بھی ہم خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ بولے محبت سے بڑا آسان کر کے میں آپ کو دین سمجھا رہا ہوں کہ صحابہ کو گالی دینے والا بھی ہمارا نہیں، اہل بیت کو گالی دینے والا بھی ہمارا نہیں، سنی وہ ہے جو دونوں سے محبت کرتا ہے، دونوں کی عزت کرتا ہے، دونوں کا ادب کرتا ہے، اور دونوں کے بارے میں وہی رکھتا ہے عقیدہ جو قرآن حدیث نے ہمیں بتایا ہے۔ تو دونوں کا ادب کرنا۔ آپ کہیں گے مولانا کون لوگ ہیں آج کے دور میں جو صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں؟ تو میں اکثر یہ بات پہچاننے کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ شیعہ جن کو رافضی کہتے ہیں، یہ ابو بکر کی شان میں گالیاں دیتے ہیں، فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے نزدیک صحابہ کو گالی دینا معاذ اللہ عبادت ہے۔ یہ کالے کپڑے والے سمجھ رہے آپ؟ لہذا نہ ہم رافضیوں سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ اور آپ کہیں گے مولانا پھر وہ لوگ کون ہیں جو حضور کے خاندان کو مبارک کنبے کے بارے میں بے ادبیاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ان کو آج کے دور میں خارجی اور وہابی کہا جاتا ہے، بدعقیدہ کہا جاتا ہے، جن کو وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کے شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں، اور دونوں سے محبت کرے وہی سنی ہوتا ہے، وہ دونوں کی عزت کرے وہی سنی ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اس بات سمجھنے کی بات آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام، میں نے بھی آپ کو بتایا، اسلام کا لب لعاب، پورا اسلام سمجھنا ہے تو دو چیزیں ہیں، ایک تعظیم اور ایک دوسرا تعلیم۔ تعظیم اور تعلیم دونوں ضروری ہے مسلمانوں کے اندر، کہ جن کو اللہ نے عزت دی تم ان کو عزت دیتے رہو، ان کا ادب کرتے رہو، چاہے وہ ظاہری زندگی میں ہے چاہے وہ قبر کے اندر ہے، ان کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ایسا نہیں کہ اس دور میں تھا آج ختم ہوگا، نہیں، ایک بار اللہ جس کام کا حکم دے دے وہ حکم ہمیشہ بھر رہتا ہے، قیامت تک رہتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ کچھ قانون بنتے نا پارلیمنٹ، ہمارے پاس دلی میں پارلیمنٹ میں بنتے نا قانون، پھر بننے کے کچھ سال کا وہ قانون ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا قانون بنتا ہے۔ تو یہ دنیاوی قانون پارلیمنٹ ہوتے ہیں جس میں قانون بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ایک حکومت آئی یہ قانون رکھا، دوسری حکومت آئی وہ قانون ختم، دوسرا قانون بنا دیا۔ تو یہ پارلیمنٹ میں قانون بنتے اور ٹوٹتے ہیں، لیکن جو قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں اور اس کو اسلام کہتے ہیں، اور یہ قانون قیامت تک رہنے والا ہے۔ بولتے رہیے محبت سے سبحان اللہ، بے چینی نہیں، چہروں پہ خشاشی لاتے بولے سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ تعلیمات اسلام قیامت تک رہنے والے ہیں، اور اس میں حکم دے دیا گیا ہے کہ کن کی عزت کرنا ہے اور کن سے محبت کرنا ہے۔ اب دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن پاک کی، اس سورہ شعراء کی آیت ہے، سورہ شعراء، جس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔
یہ آیت غور کریں، یہ سورہ شورى کی قرآن کی آیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ، میں نے کہا بالکل، قرآن میں جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، حلال کمانے، میں نے کہا یہ آیت تو مولوی وہابیوں کو نظر آ جاتی ہے، لیکن جو آیت میں اللہ نے اپنے محبوبوں کا ذکر کیا یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا، اس کو بھی تو مانو، کبھی اس کا بھی معنی کر کر لوگوں کو سمجھاؤ کہ جہاں قرآن میں احکام کا ذکر ہے تو وہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کا بھی ذکر کیا ہے، دونوں کا۔ اب قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، یاد رکھیں آپ، قرآن کی ہر آیت پر ایمان لانا، یقین رکھنا ضروری ہے۔ کچھ آیتوں کو ماننا اور کچھ کا انکار کر دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، پورے مکمل قرآن کو ماننے والا مسلمان ہوتا ہے۔ لہذا قرآن میں جہاں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جہاں قرآن میں یہ آیتیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے، تو میں نے کہا قرآن میں یہ بھی تو آیتیں ہیں اللہ اپنے محبوبوں سے محبت کرنے کا حکم بھی عطا فرماتا ہے، ان کی عزت کرنے کا حکم بھی عطا فرماتا ہے، ان کے ادب کرنے کا حکم بھی عطا فرماتا ہے، جیسے کہ یہ آیت میں نے بھی پڑھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت کیوں اتری؟ یہاں بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ قرآن میں جو بھی آیت ہے نا، قرآن میں کتنی آیت میں اکثر کہتا ہوں، کم و بیش 6666 آیات قرآن میں، اور جو ہے 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں۔ اس سورہ شعراء کا جو میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھی ہے، تو جو بھی ایک آیت اترتی ہے نا حضور پر، جب وہی جبریل لے کر آتے تھے، اس آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوتا تھا۔ بات سمجھے، آسان سے میں سمجھا رہا ہوں، شان جس کو ہم جو طلباء ہوتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شان نزول۔ کیا کہتے ہیں؟ شان نزول، یعنی یہ آیت کیوں اتری، اس کی وجہ کیا ہے، شان نزول۔ اسی طرح آپ دیکھیں وہابی کتنا خطرناک طریقے سے ہمارے کو شہد میں زہر دیتے ہیں اور ہمارا ایمان برباد کرتے ہیں۔ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین، جب حضور اللہ کی مشرکوں کو کہا نا اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑو، یہ کچھ نہیں چیزیں کر سکتے، تو مشرکین کہتے نہیں، ہم ان کو اللہ کا محبوب مانتے ہیں، پتھروں کو، بتوں کو محبوب مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اور ان کو وسیلہ مانتے ہیں، اور ہم ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تب قرآن میں آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے، مشرک کہہ رہے تھے نا ہم ان کی عزت کریں گے، یعنی بتوں کی عزت کریں گے، تب قرآن میں آیت اتری کہ یہ پتھر تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، یہ بت ہے، یہ تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے ابھی یہ آیت اتری کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے، کیونکہ مشرک بحث کر رہے تھے نبی سے۔ میں نے کہا پھر یہ آیت جو اتری مشرکوں کے لیے، آج وہابی کیا کرتے، وہی آیت بزرگوں کے لیے پڑھتے، مسلمانوں کے لیے پڑھتے۔ یہ طریقہ نہیں رہا 1400 سے کبھی، جس کے حق میں آیت اتری وہ بتاؤ۔ تو خیر میں آپ کو بتانا، اس کی ڈیٹیل کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو قرآن جو آیتیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے وجہ ضرور ہوتی اترنے کی، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ آیت میں اللہ نے کس کو جواب دیا، آپ سنیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آ گئے اور اسلام پھیلنے لگا اور دور دور تک اسلام کی تعلیمات پھیلنے لگے، تو کیونکہ مکہ میں ساری دولت اپنا ساتھ کچھ چھوڑ کر حضور آ گئے تھے نا، گھر بار سب چھوڑ کر، صحابہ بھی چھوڑ کر آ گئے تھے، تو مدینہ پاک کے رہنے والے جو صحابہ تھے، جن کو انصاری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انصار صحابہ، آپس میں بات کرنے لگے، یا حضور اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر آ گئے، اگر کوئی اپنا ملک چھوڑ کر آ گئے تو ہمارے ہمدرد کہتے نا بھائی تو بیچارہ گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو کچھ کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کر کہا کہ انہوں نے مکہ چھوڑ کے حضور ہمارے لیے اسلام بتانے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کے لیے، چلو نا، حضور کے گھر والے بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، گھر کیسے چلے گا حضور کا، سارا کام حضور تبلیغ میں لگاتے ہیں، دین کی خدمت میں لگاتے ہیں۔ تو صحابہ آپس میں بات کر انصار صحابہ مدینہ پاک کے، توجہ کریں، آپس میں بات کر وہ لوگوں نے میٹنگ کر کچھ نذرانے جمع کیے۔ یہ زمین پر بندے کر رہے ہیں، رب اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھیں آپ، جمع کیے، سارے نذرانے جمع کیے، اور جمع کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کا کام دین کی خدمت میں جاتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، حضور آپ کے بیوی بچے بھی ہے، گھر آپ کا کیسے چلے گا؟ لہٰذا ہم نے آپس میں مشورہ کیا، ہماری نیت یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم آپ کو نذرانہ دیا کریں گے، یہ کچھ پیسے ہم جمع کریں آپس میں، آپ نذرانہ لے اور اس کو قبول فرما لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی میں یہ نذرانہ نہیں لوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے میں اللہ سے تو پوچھ لوں کہ لوں یا نہ لوں۔ سبحان اللہ، رب سے تو پوچھ لوں۔ دیکھیں ہر نبی کو ان کی امت، وفادار امت کی بات کر رہا ہوں، وفاداروں کی بات نہیں، جو حضور کے ہر نبی کے جو وفادار امت تھے نا، وہ سب نبیوں کی خدمت میں کچھ نذرانے لاتے تھے، لیکن نبی کو اللہ حکم نہیں دیتا تھا، اجازت نہیں دیتا تھا، کہتا تھا نہیں ان سے کہو کہ مجھے تمہارے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا اجر۔ نبی کہتے تھے، جیسے سلیمان علیہ السلام کا بات ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کئی نبیوں کے بارے میں قرآن میں آیت ہے۔ ہر نبی ایک جواب دیتا تھا اپنے غلاموں کو کہ میرا اجر میرے رب کے پاس ہے۔ اب یہی معاملہ حضور کے ساتھ ہوا، کچھ غلام جو ہے نا کچھ دینا چاہتے تھے حضور کو، اللہ کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا حکم کیا، پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ٹھہر جاؤ۔ اور یہ کہنا تھا، جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے، اب آئے، آ کر جب یہ آیت اتری سورہ شعراء میں نے پڑھا، یہ آئے آ کر کیا کہا، سنیں اب آیت، قل لا قل کہتے ہیں عربی میں، قل آپ نے کہا قل هو اللہ احد، آپ پڑھتے بھی ہیں نا، تو قل جب بھی قرآن میں یہ آیت ہے نا، قل خاف اور لام دو ملا کر قل، اب جاتے قل کا مطلب کیا ہے، محبوب۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے حبیب کو ڈائریکٹ نام لے کر کہیں نہیں پکارا۔ ہاں یہ رب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، رب کی یہاں حضور کی عظمت ہے۔ پورا قرآن میں کہیں پر آپ پڑھ لیں، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضور کا نام لے کر نہیں پکارا۔ اب ہم پچھلے نبیوں کو پکارا نام لے کر، کہیں پر اللہ نے قرآن میں کہا یا آدم، اے آدم سنو، قرآن میں کہا اے موسیٰ، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، ڈائریکٹ نام لے کر تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اسماعیل علیہ السلام کو پکارا، یحییٰ علیہ السلام کا بھی ڈائریکٹ نام لیا، زکریا علیہ السلام کا بھی ڈائریکٹ نام لے کر اللہ نے پکارا۔ لیکن سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نام لے کر پکارا۔ جب مدینے والے آقا کی بات آئی تو اللہ پاک نے قرآن کی ایک آیت آپ نہیں بتا سکتے جس میں اللہ نے یہ کہا ہو یا محمد، یہ کہا ہو یا محمد، ایسا ایک آیت نہیں مل سکتی۔ ہاں جب بھی اگر اللہ کو ہمارے نبی سے بات کرنا ہوتا تو اللہ یا خل کہتا، اور خل کا معنی میں نے آپ کو بتایا محبوب۔ بولے سبحان اللہ، عزت دینے والا کون ہے؟ یہ دیکھو، یہ وہاں بھی دو ٹانگ کے جانوروں کے پیچھے مت جاؤ، جن کو اللہ نے عزت دی ان کا تو خام کیا ہوگا۔ اب دیکھیں خل کہتا اللہ پاک محبوب، اور کہیں پر اللہ کہتا ہے یاسین، کہیں پر کہتا ہے طٰہٰ، کہیں پر کہتا ہے یا ایھا المزمل، اور کہیں پر کہتا ہے یا ایھا النبی۔ ڈائریکٹ نام نہیں لیا اللہ پاک نے۔ اب آیت اتری صحابہ، میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ آیت کیوں اتر رہی اس کے پیچھے کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحابہ آپس میں حضور کو نذرانہ دینا چاہ رہے ہیں، بات بھی صحیح ہے نا، حضور تو سارا کام کرنے کا کر رہے ہیں، کاروبار، بیوی بچے کیسے چلے پلے گئے۔ اب یہ مان لے کر آئے، اللہ کا حکم دیکھے کیا آیا، قل، اے محبوب کہہ دے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب کہہ دے کہ میں جو تم لوگ مال لائے نا، یہ اس کے دین کے بدلے میں مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اجرا مجھے نہیں چاہیے تمہارا مال، آنا کہ حضور کے ذریعے نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ کے طریقے ملے، عبادت کے طریقے ملے، سب ملائی حضور کے وسیلے سے۔ صحابہ کو حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب تو کہہ دے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں دین کی تبلیغ کے لیے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، مال نہیں لوں گا۔ لیکن صحابہ کی نیت بھی تو اچھی تھی نا، صحابہ چاہتے تھے نا حضور کو راضی کرے، صحابہ جانتے تھے کہ حضور راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ جانتے تھے صحابہ کہ یہ حبیب راضی رہے، ان کو خوش کرو تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، ان کو راضی رکھو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ
کی نیت اچھی تھی، فکر اچھی تھی، معاذ اللہ ان کی سوچ یہ نہیں تھی کہ حضور کو پیسہ دے کر احسان دیتا ہے، نا یہ آپ کے ہمارے پاس ہوتا ہے. اللہ ہمارے اگر مسلمانوں کی طرف فکر تو اللہ ختم کرائے. کسی پر مدد کرنا ہے نا اللہ کے لیے کرو، کسی کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے کرو. یہ آج ہو گیا ہے تھوڑا مدد کرے تھوڑا اس کو ٹیڑھی نظر سے دیکھے، ہاں میں تیرے کو میرے احسان اتنے ہیں میرے کو ایسا دیکھ رہا، تو لہٰذا یہ ہمارے آپ کے اندر ہو سکتی ہے. صحابہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کر دیا تھا، ان کے دلوں میں نہ دکھاوا تھا، نہ ریاکاری تھی، نہ تکبر تھی، تو صحابہ کی نیت تو اچھی تھی نا، سوچ اچھی تھی، حضور کی خدمت میں لے گئے. صحابہ صاف دلوں سے لائے تھے، صاف نیتوں سے کچھ نذرانہ لائے تھے. اللہ پاک کا حکم ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب ان کو کہہ دے یہ مال تو میں نہیں چاہتا دین کی تبلیغ میں، لیکن پیارے ان کی نیت تو اچھی ہے. ارے بھائی بولو نا سبحان اللہ. جن کی نیت کو اللہ دیکھ رہا ہو، جن کی سوچ کو اللہ دیکھ رہا ہو، ارے بھائی جن کی نیت اور سوچ کے بارے میں اللہ اعلان کر رہا ہو، ذرا سوچئے آپ ہماری نیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا. لیکن ہم کتنا بھی کسی کو ثابت کر دے بھائی میں اچھی نیت سے آپ کو دیا ہوں، غلط سوچ کر نہیں دیا ہوں، لیکن پھر بھی ہم پر شک کیا جاتا. لیکن جس کے بارے جن کی نیتوں کے بارے میں اللہ خود اعلان کر دے، بولو یار سبحان اللہ. بات کو سمجھے، اس الفاظ کی چاشنی مٹھاس کو اپنے ذہن میں بٹھائے. یار صحابہ کیسے ہے جن کی نیتوں کا اللہ اعلان کر رہا ہے. تو آپ غور کریں، صحابہ کی نیت اچھی تھی نا، تو اللہ پاک نے کہا پہلے تو جواب دے دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، حبیب آپ کہہ دیجئے میں دین کی تبلیغ کے لیے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن تمہاری نیت اچھی ہے، تمہاری فکر اچھی ہے، تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، مجھے خوش کر اللہ سے ثواب لینا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو. تو اللہ پاک نے آگے فرمایا محبوب نیت تو ان کی اچھی ہے، فکر تو ان کی اچھی ہے، سوچ تو ان کی اچھی ہے، لہٰذا اب میں ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بتاتا ہوں. پیسہ دے کر تو راضی نہیں کرنا، بلکہ اگر ثواب کمانا چاہتے ہو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب کہہ دے ان تمام غلاموں کو کہ وہ تیرے گھر والوں سے محبت کرے. یہ قرآن کی آیت ہے. میں نے کہا وہابیوں جہاں قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا قرآن میں یہ آیت بھی پڑھ کر لوگوں کو سناؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مدد مانگو. میں نے کہا حق بات ہے. میں نے کہا کبھی یہ آیت بھی پڑھ کر سناؤ لوگوں کو، یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر قرآن کی آیت ہے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کی آیت بالکل ہے، میں نے کہا پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی قرآن کی آیت ہے. کبھی یہ معنی بھی بچوں کو سمجھاؤ. میں نے کہا کچھ آیتوں کو ماننا کچھ کو چھوڑنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، سنی تو تمام قرآن کی آیتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. آپ غور کریں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، حبیب ان کو کہو مال تو مت لو، لیکن ان کو کہو کہ میرے خاندان سے محبت کرو. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. میرے خاندان کی عزت کرو، میرے خاندان کا ادب کرو. لہذا اہل بیت وہ شخصیات ہیں، وہ حضور کا خاندان وہ مبارک خاندان ہے جن سے محبت کرنے کا خود اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم عطا فرما رہا ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم عطا فرما رہا ہے. اور آپ دیکھیں ایک بندے ایک مسلمان کو اس سے بڑی کر کیا ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تو محبت ہر مسلمان کرتا ہے نا، ہر مسلمان رب سے محبت کرتا ہے. لیکن مجھے بتائے یحبنا یحبکم سورہ میدہ میں آیت ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. اگر یہ آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے تو یہ کتنی پیاری بات ہے. آپ کو بتاؤ اہل بیت حضور کا خاندان وہ ہے جن سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. پھر سے ہم کہہ رہے ہیں ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا جہاں قرآن میں حضور کے خاندان سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے نا، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے کا بھی حکم عطا فرمایا ہے. دیکھیں ہماری سچائی، ہم دونوں کی عزت کرتے دونوں کا ادب کرتے ہیں. نبی کے صحابہ بھی ہمارے ہیں، نبی کے خاندان بھی ہمارا ہے، ہم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. اب جامع ترمذی میں حدیث دیکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور کے خاندان کی محبت تمہیں اللہ تک پہنچا دی. جامع ترمذی میں حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی شریف میں
فضائل اہل بیت میں حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور غور سے سنیں میری بات کو، میں رک رک کر اس لیے کر رہا ہوں، زیادہ جذباتی تقریر میں کہ آسانی سے آپ کو بات بھی سمجھا ہے کو ہم جس مبارک خاندان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ خاندان ایسا مبارک ہے، ان سے محبت کرنے کا حکم خود اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اب میں حدیث کی طرف آؤں، وہ آیت کو میں نے آپ کو بتا دیا، میں حدیث کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ قرآن حدیث ہی ذریعہ ہے دین کو سمجھنے کا، یہ ذریعہ ہم دین و اسلام کو سمجھتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں فضائل اہل بیت میں حدیث پاک کو نقل فرمایا، وہ حدیث کیا ہے سنیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کچھ کام ہے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سامع جاؤ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ تھوڑا سا توجہ دے آپ کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو۔ حدیث کے الفاظ سنیں، حضور فرما رہے ہیں اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ رزاق ہے، تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں زندگی تو اسی نے عطا فرمائی، وہ تمہیں صحت بھی دیتا ہے۔ سرکار فرمایا یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں دی، ہاتھ پیر آنکھ سلامت تمہارے اللہ نے دیے۔ سرکار فرماتے اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی محبت کرو، مجھ سے بھی محبت کرو، وہ اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے نا اسی رب کا میں رسول ہوں۔ یعنی سرکار فرماتے اللہ سے محبت کرو، اس لیے تمہیں رزق دیتا ہے، اور اسی رب کے خاطر مجھ سے محبت کرو، اس لیے میں اسی رب کا رسول ہوں۔ اور آگے دیکھو حضور بناتے ہیں میرے خاندان سے بھی محبت کرو، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ تو کہا حضور کیوں؟ فرمایا وہ میرے خاندان والے میرے رشتہ دار ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ حضور کی اہل بیت کی محبت، یوں سمجھیے اگر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آنا ہے، کسی برتن میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے، کوئی برتن ہونا صاف ستھرا جس میں کھانا رکھا جاتا ہے، پانی رکھا جاتا ہے، رکھنے کے لیے کوئی چیز رکھنے کے لیے کسی برتن کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی چیز رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مثال دے کر، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں لانا چاہتے ہو تو جس برتن میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھی جاتی ہے اس برتن کا نام اہل بیت ہے، وہ اہل بیت ہے۔ امام حسن پاک ہے، امام حسین، بی بی فاطمہ، مولا علی اور ان کی اولاد ہے۔ یہ اہل بیت، یہ جن برتن ہے اللہ جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت آ کر رکتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت آ کر رکتی ہے۔ مجھے بتائے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی جنت میں جائے، پڑھ کر آپ دیکھیں قرآن کی کئی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، جنت میں یہ ہوگا، بڑی بڑی نعمتیں ہوگی، لیکن جنت میں جانا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ابا کی پراپرٹی ہے کہ مرد کی جنت مل جائے۔ مسکراہٹ کی بات بھی سمجھ میں کہہ رہا کیا چاہ رہا ہوں۔ جنت ایسا نہیں ہے کہ آپ کے والد کے بعد آپ کو جیسا پراپرٹی میں مل جاتے کہ یہ گھر تمہارا، یہ زمین تمہاری، یہ پیسہ تمہارا، ابا کا حصہ تمہارا، نہ، یہ تو آپ کو دنیا میں ہے۔ جنت یوں ہی نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ محنت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ایمان والوں کو خرید لیا جنت کے بدلے، بولے نا سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں خرید لیا ہے، کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ تو جو چیز کوئی مالک خرید لے، جو چیز کوئی مالک خرید لے، مثال دے رہا ہوں، اگر یہ کتاب کسی نے خرید لیا تو اس پر اختیار کس کا چلے گا؟ کیونکہ وہ تو جو بک چکے ہیں، جو چیز بک چکی ہے تو مالک کا اس پر اختیار چلتا ہے۔ تو ہم بک چکے ہیں کیونکہ اللہ نے جنت کے بدلے بنائی بھی جنت اسی نے، بنائی بھی جنت اسی نے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم دیکھے میں نے جنت کے بدلے تمہیں خرید لیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب تم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا، جو رب چاہے زندگی وہ زندگی گزارا کرو، جو اللہ اس کے رسول تمہیں زندگی بتاتے ہیں اس زندگی پر عمل
کرو اور مجھے بتائے اللہ جو بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کا بنا ہوا قانون، اس کا بنا ہوا طریقہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، اگر کوئی تمہارے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ یہ قانون تمہارے لیے غلط ہے، نقصان ہے، نہ کہنا کہ یہ قانون بنانے والا اللہ، اس کا رسول ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج ایک انٹرنیٹ پہ میں نے، آپ بچے بھی دیکھتے ہو، خان سر ہے، وہ ہندو غیر مسلم ہے، نام خان سر رکھ لیا، اور ایک سویل کوڈ ابھی جو چل رہا ہے، اب یہ حکومت کی ایک نئی چال سمجھے، ووٹ کے لیے ذریعہ سمجھے کہ بس ایک ذریعہ نکال دیا جس میں یہ کہا گیا کہ بھائی آپ ایک سا سویل کوڈ بنایا جائے گا، پورے ہندوستان میں ایک قانون بنے گا جس میں ہر مذہب والے کو تکلیف ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن خاص طور مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات سمجھ، اس کے پیچھے بہت سیاسی مسئلے میں نہیں آتا، لیکن بات تب میں حیران ہو گیا کہ ایک خان سر نامی شخص جو انسٹیٹیوٹ چلا رہا آن لائن، جس میں اپنے نوجوان بچے بھی جو ہے، بچیاں بھی مسلمان ان کے فالو کر رہے ہیں، معاذ اللہ، وہ دین کے بارے میں کیا کر رہا ہے جانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ایک سا سویل کوڈ بننا چاہیے، ورنہ اگر تمہارے اسلام میں تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اور شادی شدہ اگر کوئی زنا کر لے تو اس کو پتھر مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے۔ میں نے کہا یہ سارے حکم یقیناً ہے، شرابی کے بارے میں قرآن میں حکم ہے، اور زانی کے بارے میں ہے، چوروں کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا یہ کتنا ظلم ہے۔ میں نے کہا یہ ظلم نظر آ رہا ہے تجھے نظر آ رہا ہوگا، یہ قانون اس نے بنایا ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ قانون رب نے بنایا ہے، آج تو مذاق بنایا جا رہا ہے معاذ اللہ اس قانون کا۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں، پہلے کے دور کو اور پچھلے دور کے صحابہ کے دور کو دیکھ لے۔ جب صحابہ کرام جب ایران سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران سے اپنے کچھ صحابہ کو واپس بلایا، تو ایران میں رہنے والے اس دور کے فاروق اعظم کے دور کے یہودی اور عیسائی رونے لگے، کہنے لگے اے عمر اپنے اس نوجوانوں کو، اس فوج کو واپس مت بلاؤ، رہنے دو ان کو۔ بولے کیوں؟ جبکہ وہ قوم، وہ یہود و نصارہ ہزاروں سال سے قیصر و کسریٰ کی فوج میں، حکومت میں رہے، یعنی اس دور، ابھی اسلام نہیں آنے سے پہلے ایران پر، بغداد پر یہودیوں کا راج تھا، عیسائیوں کا راج تھا، ایک آدھ سال نہیں ہزاروں سال سے تھا۔ وہ لوگ ان کے حکومت کے سائے تلے رہے، جو حکومت ہزاروں سال سے ان کے سائے تلے رہی، وہ حکومت جب ختم ہوئی اسی حکومت کے بدلے اسلام آیا، اور ان لوگوں نے، وہاں کے عام لوگوں نے، جیسا کہ آپ دیکھیے، اور آسان کر کے بتا رہا ہوں، ایک حکومت کو ہم بدلانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ میں اشارے کر رہا ہوں کیونکہ بیان میں پھر سیاسی بات ہو جائیں گے۔ ہم اس کو بدلانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی حکومت میں ہم خوش نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں دوسری حکومت لاؤ، دوسری پارٹی کو لاؤ۔ تو جو لوگ برسوں سے ایک حکومت کے تلے رہے ہیں، وہ حکومت ختم، اسلام آیا اور اسلام میں رہ رہے ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، اپنے پرائے سر کر رہے ہیں، لیکن جب واپس فاروق اعظم ان کو بلانا چاہا تو مسلمان نہیں، غیر مسلم روک لے، کہنے کہ نہیں ان کو بدلے جاؤ۔ بولے کیا بھائی برسوں سے اتنے لوگ لے ان کی حکومت بدل کے تمہیں احساس نہیں ہوا؟ کہا نا وہ تو تھے ہی بدبخت لوگ۔ اصل انسانیت کیا ہے اور انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسانیت کیا ہے؟ انسان کتنے اچھے درجے کا ہوتا ہے، اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، یہ بتایا ہی اسلام نے ہمیں ہے۔ یہ تعلیمات جو ہمیں دی گئی ہے نا قرآن حدیث کی، شرابی کے لیے، چوروں کے لیے، اگر یہ تعلیمات عام ہو جائے تو یقین جانیے پھر اسلام دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں فاروق اعظم کے دور میں ایک عورت، تنہا عورت، مکے سے مدینہ پاک گلے میں 16 پہن کر آیا کرتی تھی اور کوئی راستے میں اس کو دیکھنے اور روکنے والا نہیں تھا۔ تنہا عورت، اس دور میں جو ہے نا گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا۔ تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ یہ قرآن جو ہے نا، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا احکام ہمیں بتائے جا رہے ہیں، وہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ شخصیات سے محبت کرنا بھی ایمان ہے۔ وہ اہل بیت ہے،
وہ اہل بیت کے مبارک زندگیات، تو جنت وہ مقام ہے جہاں بڑی محنت کرنے کے بعد یعنی بندہ کوئی نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے. آج تو نیکی کو بندہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو خیر نیک عمل کر کر بڑے، کیونکہ اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے، اب اس کی مرضی چلے گی ہمارے جسموں پر، اب اس کی مرضی چلے گی ہمارے روحوں پر. تو لہذا جو ہمیں خرید لیا ہے اس کے احکام پر چلنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے. ہم بک چکے ہیں جنت کے بدلے، تو جنت ہم اللہ اور اس کے رسول پر عمل کرنے کے بعد جب جا کر ہمیں جنت ملتی ہے. اللہ اور رسول کے بتائے طریقے پہ عمل کرنے کے بعد تب جا کر جنت میں ہمیں مقام ملتا ہے. انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا. جب جنت کو بڑی محنت کرنے کے بعد ہمیں ملا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا بتانا رہ جاتا ہوں، حسن اور حسین تو اسی جنت کے نوجوان سردار ہیں. یعنی جس جنت میں ہم رہیں گے، پاکیزہ لوگ رہیں گے، پاک خیال کے لوگ رہیں گے، ایسے لوگوں کے سردار کا نام حسن اور حسین ہے. کیونکہ سرکار نے خود فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب پاکیزہ خیال، پاکیزہ سوچ لوگوں کا نام، تو میں رہنے والے کا نام جنتی ہے. اب آپ دیکھیں حضرت سیدنا زید بن حارث رضی اللہ، زید بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، زید کے بیٹے اسامہ ایک بار حضور کی بارگاہ میں گئے. حدیث سنیے آپ، حضور کی بارگاہ میں گئے. کون ہے حضرت زید؟ حضرت زید حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے. زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید، ان کا نام لے کر ڈائریکٹ قرآن میں آیت آئی ہے. بولتے رہیے سبحان اللہ. کون آ رہا جانا نہیں کرتا مجھے؟ زید وہ جو حضور کے خاص غلام، ان کا نام لے کر قرآن میں آیت آئی ہے. آگے دیکھیں آپ، حضرت زید سے حضور بڑی محبت کرتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ وہ بی بی خدیجہ سے جب حضور کا نکاح ہوا بی بی خدیجہ سے، تو بی بی خدیجہ نے زید کو غلامی میں حضور کی دے دیا تھا. یہ خدیجہ کے دیے ہوئے غلام تھے. ایک دوسرا کہ حضرت زید جب حضور کے غلامی میں تھے اور زید کے ماں باپ کو معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا جو ہم سے بچھڑ چکا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کو اپنے گاؤں سے اٹھایا اور مکے میں لا کر بیچ دیا تھا. کچھ لوگوں نے چوری کر لا کر مکے میں، اس دور میں انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، تو مکے میں لا کر بیچ دیا تھا. تو بی بی خدیجہ نے ان کو خرید لیا تھا. جب بی بی خدیجہ نے خرید لیا، حضور کا نکاح اور بی بی خدیجہ کے ساتھ ہوا، تو وہ حضرت زید کو حضور کے غلامی میں دے دیا گیا اور زید ایمان لا چکے تھے. تو خیر کئی سال کے بعد زید کے ماں باپ کو معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا جو ہم سے بچھڑ گیا تھا نا، چوری ہو گیا تھا، وہ مکے میں محمد رسول اللہ کے غلاموں میں ہے. تو ماں باپ بہت زیادہ پیسہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ پیسے آپ لے لیجئے، ہمارا بیٹا ہمارے حوالہ کر دیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سامنے میں پیسے کیوں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زید سامنے ہے، آپ خوشی خوشی سے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، آپ خوشی خوشی اپنے گھر لے کر جا سکتے ہیں. اب ماں باپ بتائیے، ایک بچہ برسوں سے ماں باپ سے دور ہے، کئی سال کے بعد اچانک ماں باپ سامنے آ جائے تو ماں باپ کو خوشی ہوگی کہ بچہ کتنا خوش ہوگا. تو لہٰذا ماں باپ آئے، کہا زید چلو اپنے گھر. تو ماں باپ کو حضرت زید کہتے تھے کس کے گھر؟ سبحان اللہ، کس کے گھر؟ کہا ہمارے گھر. کہا نا، مجھے ماں باپ سے پیار ملا ہی کملی والے کے پاس ہے، یا آقا علیہ السلام کے پاس سے پیار ملا ہے. تو زید سے حضور بڑی محبت کرتے تھے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائے. اور یہاں تک کہ مکے میں لوگ زید بن محمد کہتے تھے. حضرت زید سے حضور کا جو لاڑ اور پیار تھا نا، تو لوگ کہتے تھے یہ زید تو حضور کا بیٹا ہے، اتنی محبت کرتے تھے. لہٰذا اب غور کرے، اتنی محبت کرتے تھے. جب حضرت زید کو شادی ہوئی اور ان کو بیٹا ہوا، اس بیٹے کا نام تھا اسامہ تھا. تو سرکار ان کے زید کے بیٹے سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. ہر وقت جو ہے نا، ہر وقت آپ دیکھیں حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ کو حضور اپنے جہاں کہیں بھی سواری پہ جاتے تو پیچھے اسامہ کو بٹھایا کرتے تھے، سواری پر بٹھایا کرتے تھے، اسامہ کو پیچھے اپنے اونٹ پر بٹھایا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت اسامہ بڑے خوبصورت تھے، زید کے بیٹے بڑے خوبصورت تھے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت تھے. تو مکے میں لوگوں نے بات پھیلا دی، باپ تھوڑا سا کالا ہے،
بیٹا بڑا خوبصورت ہے، یہ زید کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ بات پھیلا دی، حضور کو بڑا تکلیف پہنچی جب یہ پتہ چلا کہ زید کے بیٹے، دیکھیں کتنی محبت کرتے تھے حضور زید سے اور ان کے بیٹے اسامہ سے، کتنی محبت کرتے تھے۔ اب وہ لوگوں نے بات پھیلا دی کہ یہ زید کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ بڑا خوبصورت ہے اللہ فلا۔ لیکن ایک مکے میں کیفا شناس لوگ بھی رہتے تھے۔ کیفا شناس سمجھتے آپ؟ آج کے دور میں اگر کسی کا بچہ ہے سمجھنے کے لیے ہمیں ڈی این اے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، خون کو میچ کرنا پڑتا ہے نا، ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے بلا لیکن اس دور میں کیفا شناس لوگ ہوتے تھے، انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر، ہاتھ کے انگلیوں کے جو کوروں کو دیکھ کر اور پیر کے انگلیوں کے کوروں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ بھی اسی کا بیٹا ہے۔ تو کیفا شناس لوگوں نے اسامہ کے ہاتھ کے انگلیوں کو دیکھا، ان کے والد زید کے انگلیوں کو دیکھا، پیر کے انگلیوں کو دیکھا، ہاتھ کے انگلیوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ مکے والوں جھوٹ مت بولو، اسامہ زید کا ہی بیٹا ہے، اسامہ زید کا ہی بیٹا ہے۔ جب حضور نے یہ بات سنی، خوشی خوشی حضور گھر آئے۔ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور کا چہرہ کھلا ہوا تھا، خوشی سے چمک رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہوئے؟ فرمایا عائشہ آج مکے والوں کو یہ بات ماننا ہی پڑا کہ زید جو ہے نا، اسامہ جو ہے زید کا بیٹا ہے، یہ ماننا پڑا لوگوں کو، اسامہ جو ہے زید کا بیٹا ہے۔ تو یہ تھے حضرت اسامہ، کتنا لاڑ تھا حضور کو، اس سے محبت کتنا، میں نے ابھی آپ کو بتایا، پیار کتنا تھا میں نے آپ کو بتایا، پیار محبت لاڑ ابھی آپ نے آپ کو بتایا۔ یہی اسامہ فرماتے رات کا وقت تھا، بولنا سبحان اللہ۔ اب اسامہ سے محبت تو آپ نے دیکھ لی، اب حدیث سنیں آپ، رات کا وقت تھا، مجھے کچھ ضرورت کام آ گیا حضور سے کچھ بات پوچھنے کا، اور اس وقت مدینہ پاک میں کڑاکے کی سردی تھی، بہت سخت سردی تھی۔ میں حضور کے گھر پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور چادر اوڑھے ہوئے تھے، حضور چادر اوڑھے ہوئے تھے اور اوڑھے ہوئے باہر آئے۔ زید بن اسامہ کہتے ہیں میں حضور سے بات کرتا رہا لیکن حضور کی چادر کو بھی دیکھتا رہا، حضور کی چادر کو بھی دیکھتا رہا کہ زید بن اسامہ کہتے ہیں چادر میں حضور کی دیکھ رہا تھا، چادر کے اندر کچھ ابری ہوئی چیز مجھے نظر آ رہی تھی۔ اگر میں کچھ چیز یہاں رکھ کر چادر اڑ لوں تو کچھ چیز اگر میرے یہاں بغلوں میں ہے تو آپ کو نظر آئیں گی نا۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ چادر کے نیچے کوئی چیز ہے اور وہ چیز جو بھی ہے ایسا ادب سے ہے، ہل بھی نہیں رہی ہے، بے چین بھی نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے بات ختم کرنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے چادر کے نیچے کون ہے؟ تو سرکار نے اپنی چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا سیدھے بازو حسن تھے اور دائیں بازو حسین تھے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ آپ غور اس کیفیت کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھائے، جب یہ آپ دیکھیں جب ماں کو اپنے بچے سے بڑا لاڑ آتا ہے نا، پیار آتا ہے تو وہ بچے کو اپنی کمر میں بٹھاتی ہے، لاڑ جب زیادہ آتا رہتا ہے۔ حضور نے حسن کو یہاں کمر پہ بٹھایا ہے اور یہاں حسین کو بٹھایا ہے، اور یہ حسن حسین ابھی چھوٹے ضرور ہے لیکن ان کے شعور دیکھے، ان کا معاملہ دیکھے کہ ہل بھی نہیں رہے ہیں۔ ایک بچہ اگر آپ کمر پہ بٹھائے تو ہلتا تو صحیح ہے نا، لیکن آپ دیکھیں چادر اوڑھی ہوئی ہے، ہل بھی نہیں رہے ہیں، بالکل ادب کے ساتھ اپنے نانا کے اس سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر یہ سیٹ حسن بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ہاتھ پیچھے حضور کے پشت مبارک پر اور ایک ہاتھ حضور کے سینے مبارک پر، حسین یہ سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ہاتھ اس سینے مبارک پر اور ایک ہاتھ پیٹھ مبارک پر ہو، وہ سینہ ہے میرے حضور کا۔ آپ جانتے ہیں وہ سینہ کیا ہے؟ قرآن پڑھ کر دیکھے، اللہ جس کے بارے میں فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، قرآن میں جس کے سینے کو اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے، اس مبارک سینے پہ حسن حسین کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ سرکار نے چادر ہٹائی۔ حضرت اسامہ کہتے جب تک میں بات کرتا رہا نا یہ دونوں بچے ہلے بھی نہیں، بے چین بھی نہیں ہوئے، بولنا سبحان اللہ، حضور کے سینے سے چپٹے ہوئے رہے۔ اب سرکار نے چادر ہٹائی اور چادر ہٹانے کے بعد سرکار نے فرمایا اسامہ تو تو ہے میرا لاڈلا۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو اسامہ سے حضور کتنی محبت کرتے تھے، لیکن سرکار فرماتے اسامہ تو تو ہے میرا، تو بھی لاڈلا، لیکن یاد رکھ یہ تجھ سے زیادہ میرے یہاں لاڈلے ہیں، یہ حسن حسین ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت اسامہ کہتے حضور اسی وقت ہاتھ اٹھائے،
حضور اپنا مبارک ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ان سے محبت کرنا، حسن پاک حسین پاک سے اور ان کی اولاد سے محبت کرنا اللہ کو راضی کرنے کے برابر ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، رسول ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ حسن پاک اور حسین پاک کی محبت کے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں دیگر احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی باتیں احادیث میں آئے ہیں صحابہ کے بارے میں۔ آپ دیکھیں ایک روایت ہے، اس کو امام احمد بن روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا، ایک مرتبہ حسن اور حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا من احبانی و احبا ہذین و امہما و اباہما کانا معی فی درجاتی یوم القیامہ۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے ان سے محبت کی، یہ قیامت تک اپنے غلاموں کو حضور کہہ رہے ہیں، جس نے ان سے محبت کی، کس سے؟ حسن سے اور حسین سے اور حسینی اور ان کے ماں باپ سے۔ اور فرماتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امہما و اباہما معی، جو میری اہل بیت میرے خاندان اور خاندان میں خاص حسن سے محبت کرے، حسین سے محبت کرے اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے، حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے ساتھ رکھے گا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ حسن حسین اور ان کے خاندان سے محبت کرنا یہ ایسا ہے جیسا وہ قیامت کے دن حضور کے ساتھ حضور کے محل میں غلام کی شکل میں موجود رہے گا۔ یہ محبت دیکھیں آپ، خود اللہ اس کے رسول نے اہل بیت کی محبت ہمارے پر لازم اور ضرور کی ہے۔ محبت کہتے کس کو ہے؟ اگر میں محبت کی قصے بتاؤں تو وقت کافی ہو جائے گا، وقت قریب آ گیا۔ میں محبت اہل بیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک اور حدیث سنیے آپ، اب سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ کعبے کے سامنے ساری زندگی گزار دے۔ کعبۃ اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہو، اور بیٹھا بھی مقام ابراہیم کی جگہ ہو۔ کعبۃ اللہ اور آس پاس کا حصہ تو بڑا متبرک ہے، مبارک ہے، لیکن مقام ابراہیم جب کعبے کے سامنے ہے نا، وہ جگہ تو اور زیادہ عزت والی ہے۔ اب حدیث سنیں آپ، ایک بندہ ساری زندگی کعبے کے سامنے گزار دے، دن میں روزہ رکھے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، رات بھر عبادت کرے، اور اسی حالت میں وہاں پر زندگی گزار دے، سال 2 سال 15 سال 20 سال گزار دے، اور وہیں پر وہ مر بھی جائے، لیکن اگر اس کے دل میں میرے خاندان سے محبت نہیں تھی، دشمنی تھی، بیعت بھی کرتا تھا میرے خاندان کا، تو سرکار فرماتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیجا دے گا، اس کو بھی دوزخ میں بھیجا دے گا۔ ارے بھائی کعبے کے سامنے بیٹھا ہے، وہاں عبادت کر رہا ہے، لیکن محبت اہل بیت نہیں ہے، حضور کے خاندان سے محبت نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنو، میں یہ حدیث کو پھر کہہ رہا ہوں، کعبے کے سامنے بیٹھا ہے، مقام ابراہیم کی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور دن میں روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور مراد دل میں حضور کے خاندان سے محبت نہیں تھی، اللہ اس کو بھی دوزخ میں ڈالے گا۔ تو آپ یہاں بات کلیئر ہو گئی۔ جو بچے یہ کہتے ہیں مولانا ذاکر نائک تو بڑے قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو بتاتا ہے، عمران جو ہے وہ لوگوں کو آیتیں پڑھ کر حدیث پڑھ کر دین بتاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، وہابیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ بڑے نمازی ہے، وہ بڑے عبادت گزار ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ میں نے کہا یہ میں نہیں، مدینے کے تاجدار کا یہ خود فرمان ہے۔ ان کی عبادت، وہابیوں کی عبادت کو دیکھ کر آپ دھوکہ نہیں کھائیں، وہابیوں کی عبادتوں کو دیکھ کر آپ کو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ جو ہے نا، جو حضور کے اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہو، جو حضور کے اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہو، آپ دیکھیے، آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزانہ میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ گھر سے نکلتے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ بولتے رہیے سبحان اللہ۔ میں یہاں حدیث سے آپ کو بتانے کے لیے جو ہے آ رہا ہوں، آپ محبت سے بولتے رہیے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اہل بیت کی محبت کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ ایک بار
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین پاک کو بھی اپنے کھاندے پہ بٹھا کر سواری کرتے تھے، اور امام حسن پاک بھی سرکار اپنے مبارک کھاندوں پر بٹھا کر ان کی بٹھایا کرتے تھے۔ وہ غور کریں آپ، اور سرکار امام حسین پاک تو یوں بیٹھتے تھے سرکار کے مبارک کھاندوں پر، اور حضور کے مبارک زلفوں کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ مولانا سبحان اللہ۔ سرکار کئی حدیث میں، ایک حدیث میں کئی حدیثوں میں ہے، جب سرکار، ایک تو یہ میں حدیث میں نے آپ کو بتا دیا، ایک بار ایک صحابی نے کہا بھائی سواری کر رہے ہیں نا، ہم بھی اپنے بچوں کو بٹھا کے کہتے بیٹھو بیٹھو، گھوڑے کی سواری کرا تو ہم بیٹھ کر گھوڑے پر بیٹھ کے بچوں کو پیٹھ میں بٹھا لیتے ہیں۔ حضور حسین پاک کو اپنے کھاندے پر بٹھا لیا، اور حسین پاک حضور کے زلفوں کو پکڑے ہوئے، یہ کہ جیسے گھوڑے کی سواری ہوتی ہے، اور سرکار یہ جا رہے ہیں۔ صحابی نے کہا حسین سواری تو بڑی اچھی لی ہے۔ مولانا سبحان اللہ، سواری تو بڑی اچھی لی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سواری تو تم دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو بڑا اچھا ہے، سوار بھی تو بڑا اچھا ہے۔ میں آج بات بتا، آپ دیکھیں حضور بار بار حسن پاک حسین پاک کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالتے، اپنا تھوک مبارک بھی ڈالتے، لعاب دہن بھی ڈالتے، یہاں تک کہ نماز، نسائی شریف میں حدیث پاک ہے کہ باب الصلاۃ میں حضور نماز پڑھائے ہیں، صحابہ کہتے ہیں نماز میں سجدے کی حالت میں گئے، بہت دیر ہو گئی، حضور سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب نماز ختم ہوئی جماعت، ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ جب آپ سجدے میں تھے نا کافی دیر ہو گئی، ہم سمجھے شاید وہی آئی، اللہ کا کوئی فرمان آپ کے پاس آ رہا ہے۔ بعد میں تو سمجھا شاید آپ سجدے کی حالت میں دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ حضور کیا یہ وجہ تھی وہی آئی، یا یہ وجہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ سجدے لمبے کیا کرو، دیر تک کیا کرو، دیر آپ نے کیوں کی؟ اب دیکھیں حضور فرماتے ہیں نہ مجھ پہ وہی آئی، نہ اللہ کا حکم آیا کہ سجدے میں لمبا کرو۔ کہ حضور اتنا لمبا دیر تک ہم نے سجدہ کیا؟ فرمایا بس کچھ نہیں، حسین میرے کھاندے پہ بیٹھ گیا تھا۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، حسین میرے کھاندے پہ بیٹھ گیا تھا، حسین میرے کھاندے پہ بیٹھ گیا تھا، اور میں نے نہیں چاہا کہ میں اٹھوں اور حسین گر جائے، میں نے نہیں چاہا میں سجدے سے سر اٹھاؤں، جب تک وہ اپنی مرضی سے نہیں اترا میں سجدے پہ گیا، جب وہ اپنی مرضی سے اترا تب میں سجدے سے سر اٹھایا ہوں۔ مولانا سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں وہابیوں سے دور کیوں رہنا ہے؟ اسماعیل دہلوی نے ایک فتویٰ لکھا، اسماعیل دہلوی نے ایک فتوے میں لکھا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ لکھا ہے صراط المستقیم کتاب کا نام اس میں لکھا، اس نے بعض کا وہ کتاب آج بھی ملتی ہے مارکیٹ میں اردو میں، لہٰذا اس نے لکھا کہ نبی کا نماز میں نبی کا خیال آ جائے، یہاں تک اس نے بے ادبی کرتے وہابیوں سے دور کیسے رہنا ہے؟ فاتحہ اور درود کا جھگڑا نہیں ہے، یہ یاد رکھو، یہاں فاتحہ درود کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبیہ کیا ہے۔ لہٰذا آپ غور کریں، فتویٰ دیا اس نے، نماز پڑھ رہے ہو نہ غور سے سنیں مسلمان، میرے بچوں آپ نوجوان میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، میری اس توجہ کو، میں لمبی تقریر کے لیے خواہش مند نہیں ہوں، بلکہ میں تقریر ہی لمبا اس لیے کر رہا ہوں، بے عملی کا دورہ ہے، لوگ دین سے دور ہے، تو کھل کر بولنے کا مقصد آپ کو دین سمجھانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا ادب نہیں، ورنہ میں آپ کے برابر بیٹھ کر بولتا، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کو بتاتا، لیکن یہاں بیٹھا ہوں صرف اس لیے ہوں کہ قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، ادب قرآن کا ہے، ادب حدیث کا ہے، اس لیے تھوڑا اونچا آپ کے پاس بیٹھا ہوں، بس قرآن ہاتھ جو کرو وہاں سے دور، اپنے بچوں کو اپنے فالوور مت بنو ان لوگوں کے، ان لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز میں گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے۔ معاذ اللہ، اتنا بھیانک باتیں کرنے والوں کو آپ کس طرح مسلمان سمجھو گے؟ نہیں حالات ایسا نہیں ہے، میں نے کہا حالات کچھ بھی ہو ایمان پہلے ہے، یہ سبق کربلا سے ملا ہے، امام حسین نے نہیں دیکھا 22,000 ہے ہم 72، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حالات کو دیکھتے ہوئے امام حسین نے معاذ اللہ ہار نہیں مانی، بلکہ ایمان اور دین پر قائم رہے، حالات کچھ بھی رہے، ہمیں مطلب کیا ہے؟ ہم کیا ایمان کا سودا کریں گے؟ بچے رہو وہابیوں سے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو
چوروں کی رکھوالی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جنگل ہو، آپ کے پاس مال ہو، رات کا اندھیرا ہو، جنگل میں آپ جا رہے ہو، چور بھی آپ کے معلوم ہے کہ اس جنگل میں چور ڈاکو بہت ہے، نیند آئیں گے آپ کو؟ کیونکہ مال آپ کے پاس ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، جنگل ہے، ڈاکو آپ کو معلوم ہے اس جنگل میں ڈاکو آئے، رات کا اندھیرا ہے، آپ کو نیند نہیں آئے کیونکہ میرا مال ہے، مال کہیں لوٹ لے کر مجھے مار دیں گے۔ کیونکہ آج بھی ایسی معاملہ ہے کہ جس طرح مال کی حفاظت کے لیے آپ جگتے نا، نا، اسی طرح آپ اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ وہاں چور ہے، ڈاکو جو مال لوٹ لیں گے، یا وہابی جو آپ کا ایمان لوٹ لیں گے۔ آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان کے پیٹھی پیٹھی باتوں میں مت آئے۔ دھیرے دھیرے آج تبلیغی جماعت حیدرآباد میں پھیل رہی ہے، اور آپ کہہ رہے نا کچھ لیڈران کہ نا کسی کو برا مت بولو۔ میں نے کہا بے تو جا، ہمیں تجھے مطلب ہی نہیں ہے، تو ووٹ کے دن ہی ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ دیکھ لے جب تک کونسلر بھی نہیں تھا معمولی سا تو ہم سب کی جی کرتا پھرتا، کونسلر بننے کے بعد تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتے یہ لوگ۔ ان کے اوپر کیا بھروسہ؟ مرنے کے بعد نہ لیڈر آئے گا، نہ روڈی آئے گا، نہ پہلوان آئے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ رشتہ دار، نہ دوست۔ مرنے کے بعد خبر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہیں، ان کو بتا کر وہ فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اپنے جیسا کہا کرتا تھا یا رسول اللہ کہا کرتا تھا، یا حبیب اللہ کہا کرتا تھا، کہتا کیا تھا؟ اور خبر میں سچ ہی نکلے گا، جھوٹ تو نکلے گا نہیں۔ وہ خبر ہے، کوئی گورنمنٹ آفس نہیں ہے کہ جھوٹ بول کے اپنا کام کرا لو، وہ خبر ہے۔ کوئی اس کو نہیں کہ اپنے جھوٹ بول کر کام کرا لو، وہ خبر ہے۔ کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے کہ جھوٹ پیسہ دے کر کام کرا لو، وہ فرشتے ہیں۔ کوئی پولیس والے نہیں کہ آپ کے پیسے میں بک جائے، وہاں نکلے گا ہی سچ، وہاں نکلے گا ہی سچ، جو آپ کا عقیدہ وہی نکلے گا خبر کے اندر۔ اور وہاں جب قبر میں پوچھا جائے گا نا، فرشتے پوچھیں گے نا کیا کہا کرتا تھا دنیا میں ان کو، تو سنی تو یہی کہے گا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ اور یہ وہابیوں کے ساتھ رہے گا نہیں، ان کو تم اپنی طرح سمجھتے تھے، بڑے بھائی کی طرح سمجھتے تھے، ان کی کوئی عزت ہی نہیں تھی معاذ اللہ۔ تو معلوم ہے نا پھر فرشتے ان سے حال کیا کریں گے۔ آج اس لیے ان کے خبریں مٹ گئے، مر گئے، مردود نہ فاتحہ درود، لیکن جو عاشق رسول ہے آج ان کی گنبدیں بھی چمک رہی ہے۔ سمجھئے بات کو، میں سختی سے بولنے کا مقصد آپ کے ایمان اور عقیدے کو محفوظ کرنا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو آپ سمجھتے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جو ان کا دشمن ہو، جو ان کا گستاخ اور بے ادب ہو، وہ ہمارے قائل نہیں۔ اب نماز میں حضور ہے، کھاندے پہ حسین ہے، اور سرکار پڑھ لے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ میں نے کہا حضور کی نماز، وہ بھی سجدے میں حضور ہے، اس کیفیت کو ذہن میں بٹھائیے آپ۔ حدیث میں آتا ہے بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ نماز میں سجدے میں جاتا ہے نا، اللہ اور بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ سجدے میں اللہ تعالی بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ یہ حضور کی نماز۔ ہماری اپنی ایسی نماز نہیں ہے کہ اللہ اکبر بولے ہاں نماز پڑھتے ہی وہ کام کرنا ہے، یہ بھاگنا ہے، چپل ہے کہ نہیں، گاڑی ہے کہ نہیں، وہ لانا ہے یہ لانا ہے۔ اللہ ہمارے وسوسوں سے حفاظت فرمائے، وسوسے آتے ہیں ہمیں، لیکن حدیث میں سرکار نے فرمایا نماز ایسی پڑھو کہ جیسا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ کبھی آپ بزرگوں کی نماز کو دیکھیں، غوث پاک نماز پڑھا رہے، بولو نا سبحان اللہ۔ ولیوں کا سرکار نماز پڑھا ہے، اوپر سے ہنستا سانپ گرا، سارے پیچھے کے مسلم بھاگ گئے، غوث اعظم پڑھے، توجہ نہیں ہے۔ سانپ ادھر سے گھسا، ادھر سے نکلا، ادھر سے گھسا، ادھر سے نکلا، 10 منٹ تماشا چلتا رہا، غوث اعظم نہ نماز کو چھوڑا نہ ادھر توجہ دی۔ میں نے کہا یہ بزرگوں کی نماز کا حال ہے تو بزرگوں کے آقا میرے محمد رسول اللہ کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ کیا نماز تھی حضور کی، ہے نا؟ امام اعظم کے بعد ایک شخص آیا، حضور ایک خاص چابی تھی، رکھ دیا، بھول گیا، یاد نہیں آ رہا، کیا کروں، یاد نہیں آ رہا، کوئی وظیفہ بتائے، خزانے کی چابی مجھے ضروری ہے۔ امام اعظم نے کہا میں آسان وظیفہ بتاؤں، بولے کیا؟ جا کر 100 رکعت 2 رکعت کر کے نفل پڑھ، نماز پڑھ۔ اب گھر ٹھیک ہے آسان بھی ہے، 2 رکعت کر کے نفل 100 رکعت پڑھو، حضور مل جائے گی، چل مل جائے گی۔ اب یہ گھر میں آ کے پڑھنا، اب خاص ہمارا جو دشمن ہے ابلیس، اس کو کب برداشت ہوگا؟ اب جیسے اس نے اللہ اکبر کا پہلی رکعت میں یاد آ گئی چابی کا، مسکرانے کے بعد سب نے شیطان میں فوراً
جو ہے نا پہلی رکعت میں یاد آ کے چابی کا یہ آپ کی ہماری نماز ہوتی، اس نے چابی لی، وہ حضور پہلی رکعت میں یاد آ گیا، تو آپ امام اعظم نے مسکرا کے فرمایا کم سے کم وہ اور جو رکعتیں ہیں اللہ کے شکرانے میں پڑھ لیتا، یہ اللہ تیرا شکر ہے۔ لہذا ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم نماز سکون اور خشوع اور خضوع سے پڑھے، خیر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو میرے لیے کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں۔ ہمت ہارنا بھی نہیں ہے، نماز میں وسوسے آ رہے بھائی ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ پڑھتے رہو پڑھتے رہو، یہ خیال جماؤ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال جماتے رہو، اللہ کہے گا یہ ہے تو میرا بندہ نا، تو کتنی بھی کوشش کر لے نماز یہ نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا یہ خیال کر کے بھائی نماز میں نہ نماز میں، لیکن اللہ والوں کی نماز تو اور مضبوط ہوتی ہے۔ جب اللہ والوں کی نماز، میں آپ کو نہیں بتاؤں کتنے بزرگوں کے واقعات ہے، تو اندازہ کریں حضور کی نماز کیا حال کا ہوگا۔ حضور سجدے میں ہے وہ بھی، اور حسین پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار نماز پڑھتے ہیں بھی حسین اترے نہیں۔ میں نے کہا جب حسین کا خیال آنے سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹی، مولانا سبحان اللہ، جب حسین کا خیال آنے سے نبی پاک علیہ السلام کی نماز مبارک میں کوئی خلل نہیں آیا، نہ حضور نے سجدہ سہو کیا، نہ نماز کو دوبارہ دوہرایا، بلکہ وہی نماز پڑھائی۔ جب نبی کا حسین کا خیال آنے سے، امتی کے خیال آنے سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو نبی کے خیال آنے سے امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ یہ باتیں آپ کو ذہن میں بٹھانا ہوگا۔ اہل بیت کا آج دیکھیں یہ محبت اہل بیت، مجھے بتائیے کہ امام حسین کو سرکار بار بار اپنی زبان دے رہے ہیں، حسن پاک کو دے رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ بی فاطمہ کے گھر گئے، بچوں کے رونے کی آواز آئی، سرکار اندر داخل ہوئے، فرما بیٹی فاطمہ ان کو رلا مت۔ آج یہی ہے وہابی اسی مہینے میں مبارک ہے محرم کے، یزید کو خود وہابی کھل کر کہہ رہا ہوں، جس میں عمران جیسا بدبخت ہے، ذاکر نالائق جیسا بدبخت ہے، کھل کر یزید کو جو کربلا میں امام پاک اور ان کے اہل بیت پر یزید کے اشارے پر جن پر تلوار چلی، جن کے مبارک جسموں کو کاٹا گیا ہے، اس یزید کو آج پورا کا پورا وہابی محرم کے مہینے میں کہتے ہیں یزید جنتی ہے۔ میں کہا یہاں حسین پاک کے رونے پر حضور بے چین ہو جاتے تھے اور کہتے تھے بیٹی ان کو رلانا نہیں، ان کے رونے سے مجھے رونا آتا ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچانا۔ تو جو حسین پاک پر تلوار چلایا ان کو اللہ و رسول معاف کر دے گا۔ یہ سمجھے بات کو آپ کہ وہابی کی طرح خطرناک فرقہ آج کے دور میں وہابی اور اہل شیعہ دونوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ خیر سرکار اندر داخل ہوئے اور فرمایا کہ بیٹی حسن روتا کیوں ہے؟ کہ حضور دودھ ختم ہو گیا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا، فاطمہ نے فرمایا حضور یہ ابھی علی کو اٹھا لو، سامنے بکری اس کا دودھ نکالے۔ کہا نہ، سرکار فرمایا نہ علی کو مت اٹھاؤ، اس وقت برتن لاؤ، میں خود اپنے ہاتھ سے دودھ لگا لوں گا۔ مولانا سبحان اللہ، گئے سرکار برتن اپنے ہاتھ سے برتن سے دودھ چھارا لے کے آئے، حسن کو گود میں بٹھایا حضور نے۔ مولانا سبحان اللہ، اتنی میں حسین بھی اٹھ گئے، وہ بھی رونے لگے تو سرکار نے پہلے حسن کو دودھ ملا اپنی مبارک ہاتھوں سے، گود میں رکھ کر دودھ پلایا حسن۔ اور جب حسین رونے لگے خاتون جنت فرما کہ یا رسول اللہ آپ کو حسن سے بڑی محبت ہے؟ فرما نہیں، محبت تو دونوں سے بھی ہے، لیکن پہلے حسن نے دودھ مانگا ہے، جو پہلے اس کا حق میں اس کو دے رہا ہوں۔ دودھ پلایا، پھر حسین کو لیا، ان کو بھی دودھ پلایا۔ اب پلانے کے بعد آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا روم ہے، مبارک روم، بولنا سبحان اللہ، اس روم میں 5 تن ہے، بولنا سبحان اللہ۔ کون؟ علی ہے، فاطمہ ہے، حضور ہے، حسن اور حسین ہے، مبارک جھوپڑی ہے، 5 تن ہے۔ سرکار نے حسن حسین کو دودھ پلایا اور مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہا فاطمہ جس طرح تو دیکھ رہی ہے آج اس روم میں ہوں، علی ہے، فاطمہ تو ہے، حسن حسین دونوں بیٹے ہیں، کل قیامت کے دن جنت میں بھی ہم اسی طرح ایک محل میں رہا کریں گے۔ نبی فاطمہ حضور جو ہم سے محبت کرتا وہ سبحان اللہ،
جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہماری خاندان کی عزت اور ادب کرتے ہیں، آقا وہ کہاں رہیں گے؟ فرمایا فاطمہ وہ بھی ہمارے محل میں ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ میں بار بار ایک بات سمجھنے لگا، ایک بات مجھے بتائے، حضور بار بار حسن حسین کو گود میں لیتے، اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالتے، کھاندے میں بٹھاتے، صحابہ نے بھی بڑی محبت کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس لیے فرماتے ہیں رضی، خود تمام صحابہ میں افضل ابو بکر، لیکن ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، ابو بکر صدیق نماز عصر پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے، دیکھا امام حسن جو ہے نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے جھکے اور امام حسن کو گود میں یا کھاندے پر بٹھایا اور بٹھا کر مولا علی سے فرمایا، علی مجھے اپنے خاندان سے زیادہ تمہارے خاندان سے محبت ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ جہاں صحابہ میں ابو بکر، میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ کس طرح ابو بکر اہل بیت سے محبت کرتے تھے، عمر ابن خطاب اہل بیت سے محبت کرتے تھے، عثمان غنی اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ابو ہریرہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، صحابہ اکرام اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور کس طرح اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ خود امام محمد بن باقر حضرت ابو بکر کی عزت کر رہے ہیں، حضرت امام زین العابدین ابو بکر عمر کی عزت کر رہے ہیں، ان کے بچے عزت کر رہے ہیں۔ یہ جھگڑا تھا ہی نہیں صحابہ اور اہل بیت میں۔ آج کالے کپڑے والے کہتے ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت کی شان میں بیعت کی ہے، اور وہاں بھی کہتے ہیں اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ دونوں دین سے باہر ہے، اور جو دونوں سے محبت کرے وہی سنی ہے، عاشق رسول ہے۔ دونوں سے محبت لازم ہے۔ آج میرا عنوان وقت ختم ہو گیا، میں نے بتاتا، لیکن ایک بات میں آپ کو نقطہ حدیث کی طرف سمجھنے کے بعد علماء نے جو سمجھایا وہ سمجھا کر انشاءاللہ زندگی باقی رہی آنے والے جمعہ میں آپ کو کربلا کے پیغام پر آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، حضور بار بار حسن حسین کو گود میں لیتے، چومتے، کھاندے پر بٹھاتے، یہاں بٹھاتے، بار بار حضور کے جسم سے حسنین کا جسم مس ہوتا رہا۔ ایک بار نہیں کئی بار ہوا۔ آپ دیکھیں دوسری حدیث میں، جب سرکار مدینہ پاک میں ممبر بنا نہیں تھا، جمعے کے لیے ایک سوکھا درخت تھا، جھاڑ کھجور کا، سرکار اس کو ٹیکا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ سوکھا درخت تھا، جھاڑ کا، کھجور کا، اس کو ٹیکا لے کر حضور نے 3 سے 4 مرتبہ خطبہ دیا ہوگا۔ کسی صحابی جو کاریگر تھے لکڑی کے، انہوں نے ممبر بنایا کہ حضور اس ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیجیے۔ جب حضور اس ممبر پر چڑھ گئے، وہ جھاڑ رونے لگا۔ قاضی عیاض کی کتاب شفا شریف اٹھا کر دیکھے، وہ جھاڑ رونے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں جیسا ایک اونٹ روتا ہے نا، جو اونٹ کے جانور اونٹ پالتوں سے پوچھے، اس کے رونے کی آواز ایک انسانوں جیسی ہوتی ہے، جس طرح ایک اونٹ روتا ہے ایسا وہ جھاڑ کے رونے کی آواز صحابہ کہتے ہیں اپنے کانوں سے ہم سنتے رہے۔ اور حضور اس لکڑی کے ممبر سے نیچے اترے، اس جھاڑ کو تسلی دی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جھاڑ کو تسلی دی اور اس کو کہا یہ میرے ممبر کے سامنے گڑھا کھودو، یہاں اس کو دفن کر دو، کیونکہ اس نے جھاڑ سے میں نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا میں تجھے ہرا بھرا کر دوں، تو ہے سوکھا، یا تجھے ہرا بھرا کر دوں، یا میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یا جنت میں لگاؤں یا ہرا بھرا کر دوں؟ کہا حضور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے کہا یا کھودو یا دفن دو، دفنا میں نے یہاں پر لے کے اللہ نے اس کو جنت میں لگا دیا ہے۔ اب یہ حدیث کو ذہن میں رکھے، یہ حدیث کو حضور جس جھاڑ کو ٹیکا لگا ٹھہرے، تو حضور کے ٹیکا لگنے کی وجہ سے وہ جھاڑ میں جان آئی۔ ایک گوشت میں حضور کو زہر دے دیا گیا، جنگ خندق خیبر کے موقع پر حضور نے ہاتھ لے کر زبان لگایا، وہ گوشت بول اٹھا، یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور جھاڑ کو ٹیکا لگائے تو جھاڑ میں جان آ جائے، حضور گوشت کو زبان لگائے تو گوشت بول اٹھے، گوشت بول اٹھے۔ تو حسین حسین کے بارے میں کیا کہوں، جن کو بار بار حضور نے اپنی زبان دے کر چسایا ہے، کیا نوازا ہوگا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے لاڑ میں زبان دی ہوگی، پیار میں زبان دے گی، محبت میں زبان دے ہوگی، لیکن اہل نظر کہتے ہیں نا نا نا، وہ لاڑ نہیں،
حضور حسن حسین کو طریقت بھی نواز رہے تھے، حقیقت کا پیالہ بھی پلا رہے تھے، معرفت کا بھی پیالہ پلا رہے تھے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچا رہے تھے۔ یہ اہل بیت کی محبت ہم سنیوں کی پہچان ہے، ان سے محبت اور صحابہ کی محبت دونوں کی عزت ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ صحابہ اور اہل بیت، جو صحابہ کو گالی دے وہ کالے کپڑے شیعہ ہوا ہے، ان کا بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اہل بیت کے بارے میں بیعتیاں کرے وہ وہابی خبیث لوگ ہیں، ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو دونوں سے محبت کرے وہ اہل سنت و جماعت ہے، وہ دونوں کی عزت کرتا ہے، دونوں کا ادب کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو آنے والے جمعہ میں آپ کو پیغام کربلا کیا ہے، صحیح واقعہ، کیونکہ ہمیں رونا نہیں، نہ ماتم کرنا ہے، نہ سینہ پھیٹنا ہے، بلکہ کربلا سے ہمیں واقعات لینا ہے کہ سچ کس کو کہتے ہیں، حق کس کو کہتے ہیں، حق کے خاطر جان دینا کس کو کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کربلا سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو آج جو حالت چل رہا ہے نا، اسلام کو ہر طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا کربلا پڑھ لو، کبھی آپ ہمت نہیں ہارو گے انشاءاللہ۔ آپ حق کے خاطر تعداد مت دیکھیں کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، جو حق پر ایک بھی ہو تو رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو۔ تو آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ اللہ زندگی رکھا تو کربلا کے واقعات اور محبت اہل بیت میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے۔ آخری بات کر کر میں بات ختم کر رہا ہوں، پھر سے اعلان کر رہا ہوں، سنی لوگ 3 قسم کے کپڑے ہرگز نہ پہنیں 13 محرم تک۔ آج 2 محرم ہے، 13 محرم تک ٹوٹل کالے کپڑے سر سے لے کر پیر تک کالے کپڑے، یہ شیعوں کی پہچان ہے۔ ٹوٹل ہرے کپڑے سر سے لے کر پیر تک ہرا کرتا۔ بچوں کو میں نے دیکھا ماں باپ خاص طور پر محرم کے مہینے میں ہرے کلر کا کرتا پاجامہ نکال کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ علم اٹھانے والوں کا طریقہ ہے۔ میں ایک لکڑی ہے نا، لکڑی میں کپڑا ڈالتا ہوں اور آپ کو کہتا ہے یہ آپ کے ابا ہے، لکڑی میں کپڑا میں ڈال کر کہتا ہوں یہ آپ کے ابا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی ہے نا۔ آج ایک لکڑی میں کپڑا ڈال کر یہ حسین کا علم ہے، حسن کا علم۔ حسن دیکھیں علم جو نا، ہم علم عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں۔ ہم جھنڈے کے لیے ہم تو غوث پاک کا جھنڈا لگاتے ہیں، جب ان کے بیٹے کا جھنڈا لگاتے تو وہ ہے ان کے والد حسن حسین، ان کے نام کا جھنڈا لگانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے ماتم کرنا اور اس کے سامنے بےہودی رسمیں، خاص طور پر سنی جو قلم کے سامنے ناچتے ہیں، باجا بجاتے ہیں، اور یہ سب اس ساری کتابوں میں تاریخ کے لکھا ہوا ہے۔ کربلا میں حسین پاک کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے باجا بجایا تھا، لکھا ہے کتابوں میں، پھر بھی ہمارے کان میں جوں نہیں جوڑ رہی ہے۔ گاؤں کے لوگ دیہات میں جاتے ہیں، خاص طور پر باجا بجاتے ہیں علم کے سامنے۔ پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے اپنے آپ کو کہ اس سے کیا ہو، اہل بیت خوش ہوں گے، اللہ اس رسول خوش ہوگا؟ نہ، لہذا ٹوٹل ہرے کپڑے یہ علم اٹھانا، علم اٹھانا غلط ہے، علم پر جا کر ڈٹیاں باندھنا غلط ہے۔ آپ کہیں گے نہیں ہم منت مانگتے، میں نے کہا منت آپ گھر میں حسین کے نام سے بھی مانگو، اللہ دیتا ہے۔ آپ کھانا بناؤ، 10 والوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، لیکن اس کا مطلب ہے نہیں کہ آپ باجا کے سامنے جا کر اللہ بڑھائیں۔ اور تیسرا لال کپڑے ٹوٹل پہننا خارجیوں کا طریقہ ہے۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو خارجی خوش ہو کر لال کپڑے پہن کر خوشی منائے تھے۔ یہ 3 قسم کے کپڑے ہرگز نہ پہنیں گے انشاءاللہ۔ اب بچے خاص طور 13 محرم تک، اس کے بعد آپ پہنے الگ بات ہے، لیکن یہ 13 محرم تک یہ اہل بیت کی محبت آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ تھوڑا سا آپ جلدی آ جائیں تو آپ کو کربلا کے واقعات، اس سے سبق کیا ملتا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولانا کو سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان تمام کو سچا عاشق رسول بنا، اور یا اللہ کے قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ ہر سنی مسلمان کو بدعقیدہ تحریک کو وہابیوں سے کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔